میری اپنی جو سوچ ہے، میرا اپنا جو کہنا ہے، میں اپنے تمام ان سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی اولادوں کو جو موجود ہیں، جو خانقاہوں میں، درگاہوں میں ہیں، مختلف مراکز میں ہیں، کام کر رہے ہیں، اور جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ جواب الجواب کے بجائے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا یہ ہے کہ ایک مولانا کو وہ کتنا ہی زیادہ وسیع مطالعہ رکھنے والا ہو اور جتنے خدمات کا اس کے پاس کوٹا ہو، لیکن وہ اہل بیت اطہار اور وہ جو چادر تطہیر والے ہیں، ان کے تعلق سے کچھ کہہ دیں اور پھر ہم لوگ سب جٹ پڑیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے بلا وجہ ہم اس کو بلند سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو منہ لگایا جائے، اس کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے۔ لیکن خیر، اللہ تعالیٰ کا ایک سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ وہ جب چادر ستاری پھاڑتا ہے تو یہ اشر ہوتا ہے۔ تو وہ سچی بات تو یہ ہے کہ اس نے ستاری چادر پھاڑ دی ہے، تو یہ اشر ہو رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان پہ کرم فرمائے اور انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہی ہم دعا کرتے ہیں۔ میں خانوادہ سادات سے میری عرض ہے کہ اب اپنی تاریخ پڑھو، اٹھا کے دیکھو۔ مروانی دور تھا جی، سارے بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے، کیا نہیں ظلم کیا گیا سادات کے ساتھ۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، عباسی حکومت ہوئی، اموی حکومت رہی، فاطمی حکومت تھی۔ عالم یہ تھا کہ سید چھپتے تھے آبادی میں، گھروں میں، جنگلوں میں جا کر رہتے تھے جو آل رسول تھے۔ تو تمہارا تو وہ حشر ہوا ہے بھائی، تم تاریخ تو پڑھو اپنے اجداد کی، تم کس چکر میں ہو؟ تو وہ ہمیشہ یہ مارے گئے ہیں اور ان پہ حملے ہوئے، اور ان کے جتنے چاہنے والے ہیں، بڑے سے بڑے ائمہ کا نام لیجیے آپ، وہ ہمیشہ رفع زدہ قرار دیے گئے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، رافضی ہیں، شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ ارے سب کو جانیے، میں خانوادہ شرفیہ کے سارے جتنے متعلقین ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ خود تمہارے جو جد اعلیٰ ہیں حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، لطائف شرفی دیکھو کہ یہ اعظم گڑھ میں محمد آباد گوہنا ایک ہے، وہاں کے راجہ محمد آباد بڑے ماننے والے تھے۔ جونپور سے جب آپ تشریف لے اور آ رہے تھے تو انہوں نے روکا حضرت کو اور کہا حضور کچھ نصیحت بھی فرما دیجئے، تو انہوں نے حضرت مولا علی پر خطاب فرمایا، بے پناہ اس کا اثر رہا۔ اور آؤ اس وقت کی بات کرو، 700 سال ہو گئے، میں اپنے نوجوان سادات کو بتا رہا ہوں، 700 سال ہوئے ہیں، اور اس وقت علماء نے، مولویوں نے اور ان کے خلاف، ارے بولے یہ تو شیعہ معلوم ہو رہے ہیں، یہ رافضی معلوم ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جا کر کے چغل خوری کی۔ بھئی آج جیسا تو دور نہیں ہے، اس وقت راجہ مہاراجہ کا دور تھا۔ وہاں نالش کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئیے آپ بات کیجئے۔ اور محمد آباد گوہنا کے وہ جامع مسجد میں حضرت نے بلایا اور کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ قرآن عظیم میں ماں باپ، والدین، والد اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ اس نے سلوک کرو، ان کو عزت و احترام، ادب و احترام کرو، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ ان کی جتنی تعریف کرو کم ہے، جتنی عزت کرو کم ہے، جتنی خدمت کرو کم ہے۔ ان کے بارے میں کیا کیا آپ کر سکتے ہو کرو۔ شرک کے بعد والدین کا درجہ دیا گیا ہے کہ تم وہ مت کرو، اور نہ ماں باپ کے ساتھ کوئی غیر حسن سلوک کا رویہ کرو، نہ اللہ کے ساتھ شرک کرو۔
یہ پوزیشن ہے، تو میں تو اپنے باپ کی تعریف کر رہا تھا مولا علی کی. یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے جد کریم مولا علی، اپنے جدہ کریمہ فاطمہ الزہرا کی تعریف کروں، ان کی فضیلت بیان کروں، ان کی عظمت بیان کروں. یہ میرا حق ہے. اور اسے آپ دوسرا رفض کا کرنا ہے، اس کا مطلب آپ میں فطور ہے، آپ ذہنی پراگندگی کے شکار ہیں، آپ کے اندر خبث باطنی ہے کہ ہم مولا علی کی تعریف کریں، ائمہ اطہار کی تعریف کریں، فاطمہ الزہرا کی تعریف کریں، حسنین کریمین کی تعریف کریں تو ارے شیعوں سے متاثر ہیں اور رافضیوں سے متاثر ہیں. ارے بھائی، حضرت امام اعظم ہو یا حضرت امام شافعی، حضرت امام شافعی کا تو عالم ہی یہی تھا کہ وہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ اگر یہ ولائے آل احمد، یہ اگر آل رسول اور سادات کی سے محبت کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ رفض ہے تو میں رافضی ہوں. ان کو کہنا پڑا. کتنا شدید حملہ ہوا ہوگا حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، مولا تعالیٰ ان کے قبر انور کو ہمیشہ ہمیشہ مجلہ فرمائے، منور فرمائے، ان کے درجات کو عام و تام فرمائے. اور آج عالم یہ ہے، دنیا میں دیکھیے آپ، یا احادیث کا ذخیرہ دیکھ لیجئے آپ، شوافع کے علاوہ کیا ہے، کتنی خدمات لی ہیں. شوافع علماء، شوافع محدثین، فقہا. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ وہ آپ گولہ شریف پر شک کر رہے ہیں، آپ شرخپور پر شک کر رہے ہیں، بھیکی شریف پر شک کر رہے ہیں، آپ جتنے ہیں ان کے اوپر شک کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ سب وہ اس سے بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے. یہ قرب قیامت کی یہ بھی ایک نشانی ہے، یہ گمراہیت کی، دلالت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ سب بھی ہوگا، پتہ چلتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.